ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سکول پر فطرت الخوارج کا حملہ ناکام، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا 5 گھنٹے طویل آپریشن، 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ آپریشن کے دوران 7 پولیس اہلکار شہید، 13 زخمی ہو گئے۔ تمام زیر تربیت ریکروٹس محفوظ مقام پر منتقل۔ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، بارودی مواد اور ایمونیشن برآمد۔ حملہ آوروں نے بارود سے بھرا ٹرک گیٹ سے ٹکرایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت پیش، کہا پولیس اہلکاروں نے جان دے کر خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا، دلیری کے ساتھ مذموم عزائم ناکام بنائے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں، قوم پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا شہداء کو خراج عقیدت، بہادر اہلکاروں کے لیے انعامات کا اعلان۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث معاملات دوسرے دن بھی متاثر، امن و امان کے پیش نظر راستوں کی بندی سے تجارتی سرگرمیاں معطل۔ راولپنڈی ایکسپریس وے، فیض آباد اور آئی جی پی روڈ مکمل بند، فیض آباد انٹرچینج سیل، کھنہ پل، کری روڈ اور دھو کالا خان کے راستے بھی بند کر دیے گئے۔ ریڈ زون مکمل سیل، صرف مارگرہ روڈ کا راستہ کھلا ہے۔ راولپنڈی انتظامیہ نے ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے، ایئرپورٹ کی جانب جانے والے راستوں پر کنٹینرز موجود۔ انٹرنیٹ سروس دوسرے روز بھی معطل، تعلیمی ادارے بند، میٹرو بس سروس بھی معطل کر دی گئی، لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بھی بند۔ جھوٹ کا، اس منفی سیاست کا، اس گمراہ بیانیے کا جو خمیازہ ہے وہ اب کئی دہائیوں سے آپ کا یہ خوبصورت صوبہ، یہ ہمارا دل کی جان، یہ خیبر پختونخوا رائز اگینسٹ دس نیگیٹو پروپیگنڈا، دس نیگیٹو نیریٹیوائزیشن اینڈ دس جھوٹ اور غلاظت سے بری ہوئی جو ایک سیاست ہے، اینڈ نو باڈی شوڈ بی الاؤڈ ٹو سرکموینٹ دیٹ، نو باڈی شوڈ الاؤ کہ وہ یہ سمجھے کہ ہی کین واک فری بائی کمیٹنگ ایون سچ ہینیس کرائمز اگینسٹ دی اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹس کو اب نہیں چلے گا، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے، ایک شخص دہشت گردی واپس لانے کا ذمہ دار ہے، ریاست اور عوام کو ایسے شخص کے فیصلے پر نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں صوبے میں ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے؟ تو ایسا نہیں ہوگا، مذاکرات کی بات کر کے عوام کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا ہے تو غزوات نہ ہوتے، بھارت کے ساتھ کسی نے بات چیت کا نہیں کہا، سب بھارت کو سخت جواب دینے کے لیے یک زبان تھے، بچوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والوں سے کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ جو کہہ رہا ہے آپریشن نہیں مذاکرات کریں، وہ اس وقت ریاست کے ذمہ دار تھے، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو جگہ دی گئی، دہشت گردی کے خلاف باقی صوبے این ایف سی کا 1% حصہ کاٹ کر دیتے ہیں، وہ کہاں لگ رہا ہے؟ حکومتوں کو چاہیے اپنا کام خود کریں، اپنا وزن خود اٹھائیں۔ 9 مئی پر موقف واضح ہے، یہ فوج کا نہیں عوام کا مقدمہ ہے، ایسے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک کو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے پاس 3 راستے ہیں، خارجیوں کو ریاست کے حوالے کریں، ریاست کے ساتھ مل کر اس ناسور کو انجام تک پہنچائیں، دونوں کام نہیں کرنے تو ایکشن کے لیے تیار رہیں۔ دہشت گردوں کے سہولت کار کسی بھی عہدے پر ہوں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی وارننگ، کہتے ہیں دہشت گرد قبائلیوں کے بچوں خواتین کو ڈھال بنا رہے ہیں، کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں یا ان کے سہولت کار۔ امید ہے خیبر پختونخوا کے عوام افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے خود حفاظت کریں گے۔ ترجمان پاک فوج سے افغانستان میں نور ولی محسود کی ہلاکت سے متعلق سوال، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا، پاکستان اپنے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جو ضروری سمجھے گا وہ اقدامات کیے جاتے رہیں گے۔ امریکی اسلحے کا دہشت گردوں کے ہاتھ لگنا بھی دہشت گردی کی ایک وجہ ہے۔ افغان حکومت سے صرف ایک مطالبہ ہے، اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ منیانو مرسوس میں بھارت کا جو اشر ہوا وہ بدلے کی کوشش کر رہا ہے، بھارت افغانستان کے ذریعے انتقام چاہتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے مذاکرات کی بات سے کسی کو انکار نہیں، مذاکرات کوئی حل نکل آئے تو اس کی ضمانت کون دے گا؟
افغان حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کی، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہ بننے دیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اتنے پیسے دیں ہم انہیں دوسری جگہ بسا دیں گے، ہمیں خدشہ تھا کہ یہ پیسے لے لیں گے اور دہشت گرد واپس اپنی پناہ گاہوں میں آ جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے باوجود ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دی۔ افغانستان سے واحد درخواست ہے وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ: پاکستان اپنے عوام کے لیے تحفظ کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا بیان پاکستان کے عزم اور سنجیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم تیفی بٹ مبینہ مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق تیفی بٹ کو تفتیش کے لیے لاہور لایا جا رہا تھا۔ رحیم یار خان میں احمد پور کے قریب ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے دھاوا بولا۔ ملزموں نے پولیس پر فائرنگ کی، اپنے ہی ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے تیفی بٹ ہلاک ہوا۔ پولیس ڈرائیور بھی زخمی ہوا۔ ملزم فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تیفی بٹ کا تعلق لاہور کے گینگ نیٹ ورک سے تھا۔ دبئی سے گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ کہاں گیا؟ گتھی نہ سلجھ سکی، استعفیٰ تاحال گورنر ہاؤس تک نہیں پہنچا۔ تحریک انصاف نے علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے سمیت دیگر آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ رات گئے اسپیکر ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی قیادت کا اجلاس، خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف چن کر ایسا وزیر اعلیٰ لائی جو پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے، ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنا ہمارا فرض ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر پرویز رشید کہتے ہیں سیاسی جماعتیں سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے سے روکیں، دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیاسی حمایت چاہیے۔ صوبائی حکومت اگر دہشت گردوں کی سہولت کار ہو تو یہ مقدس فریضہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سرکاری دورے پر امریکہ روانہ، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا سے بھی ملاقات کریں گے، فورم سے خطاب بھی کریں گے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے متعلق راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں شرکت بھی کریں گے۔ چین، برطانیہ، سعودی عرب، ترکی، آذربائیجان کے ہم منصبوں سے بھی ملاقات ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی اسکیجول کا حصہ۔ پاکستان بزنس کونسل اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے۔ 6 روز کے دوران وزیر خزانہ 65 سے زائد ایونٹس میں شرکت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں امریکہ نومبر سے چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف عائد کرے گا۔ امریکی مصنوعات کے تحفظ کے لیے سخت تجارتی اقدامات کیے جائیں گے۔ چینی مصنوعات پر پہلے ہی امریکہ کی جانب سے 30% ٹیرف عائد ہے۔ اب نئے درآمدی ٹیکس کے اعلان کے بعد عالمی سٹاک مارکیٹس گر گئیں۔ چین نے دنیا بھر کے ممالک کو نایاب معدنیات کی برآمدی پابندیوں سے متعلق خط بھیجے ہیں۔ چین کو دنیا کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گی۔ سیز فائر کے بعد فلسطینیوں کی گھر واپسی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں کی جانب رواں دواں۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا وقت شروع۔ حماس اور اسلامی جہاد کا کہنا ہے غزہ کی گورننس خالصتاً فلسطین کا داخلی معاملہ ہے، غیر ملکی سرپرستی قبول نہیں کریں گے۔ عرب اور عالمی ممالک کا غزہ تعمیر نو میں تعاون کا خیر مقدم۔ اسرائیلی فوج نے غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہونے کا اعلان کر دیا، نئی حدود پر پوزیشن سنبھال لی۔ حماس کے 11 قیدی رہا کرنے کا اعلان۔ مشرق وسطی کے لیے امریکی نمائندہ سٹیو وٹکوف کا کہنا ہے کہ انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ امریکی صدر کا بھی معاہدے پر عمل درآمد کا خیر مقدم۔ غزہ امن معاہدے کو مشرق وسطی کے لیے بہترین قرار دے دیا۔ کہتے ہیں غزہ امن معاہدہ عربوں اور اسرائیل کے لیے شاندار ہے۔ اسرائیل اور عرب ممالک میں جنگ بندی کی خوشی میں رقص ہو رہا ہے۔ یرغمالی پیر کو واپس آ رہے ہیں۔ مجھے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت ہے، مصر بھی جاؤں گا۔ یورپی یونین کا غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے کے معاہدے کا خیر مقدم۔ یورپی یونین کا کہنا ہے فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات اور غزہ واپسی سمیت معاونت جاری رکھیں گے۔ غزہ کے استحکام اور تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ معاہدے پر فوری عمل کریں۔ پائیدار جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور امداد کی بلا رکاوٹ
روک ٹوک فراہمی یقینی بنائیں۔ غزہ تنازع کے خاتمے کے جامع منصوبے پر عمل درآمد میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے تبلیغی جماعت کے وفد کی ملاقات، آئندہ ماہ ہونے والے سالانہ تبلیغی اجتماع کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا اجتماع کے انعقاد میں وزارت داخلہ کی جانب سے تعاون کیا جائے گا، غیر ملکی وفود کو ویزے کے حصول میں بھی مکمل سہولت فراہم کی جائے گی۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہوائی اڈوں پر خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ ملاقات میں سیلاب زدگان اور ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تالر سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، ڈیجیٹل میڈیا شراکت داری سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی ناظم الامور کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کی ستائش، کہا پاکستان کی معیشت استحکام اور ترقی کی سمت بڑھ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تالر کا کہنا تھا دہشت گردی کے خلاف پاکستان صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری قربانیاں پوری دنیا کے لیے امن ہیں۔ فیک نیوز کے خاتمے اور ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ کے لیے پالیسی بنائی ہے۔ سیاحت کے فروغ سے نہ صرف معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا بلکہ دونوں ممالک کے عوام کے مابین روابط بھی مضبوط ہوں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان آئی ٹی ایجوکیشن اور سپورٹس کے فروغ کے یادداشتوں پر دستخط، دونوں ممالک کی جانب سے نوجوانوں کو کھیل اور آئی ٹی تعلیم کے مزید مواقع فراہم کرنے پر اتفاق۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ جلد پاکستان اور سعودی عرب کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا۔ آئی ٹی اور سپورٹس میں اشتراک سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے گورنر سندھ کی کاوشوں کو سراہا، پاک سعودی تعلقات کے نئے دور میں داخل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔